اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مختصر سورہ قدر کی تفسیر یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن کی وہ واحد سورہ ہے کہ جسے اللہ نے، جو ہمارا ایک کیلنڈر ہوتا ہے زندگی کا، سال کا، کسی رات کے حوالے سے پوری سورہ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کسی اور عبادت کے حوالے سے، سال کے کسی اور ایونٹ کے حوالے سے قرآن میں کسی اور سورت کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا گیا۔ سورہ جمعہ ہے، لیکن سورہ جمعہ میں اور بہت سارے موضوعات کا بھی ذکر ہے۔ لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اس کا بیان سورہ قدر میں، سورہ دخان میں اور کچھ قرآن کی صورتوں میں ہمیں پھیلا ہوا ملتا ہے۔ یہاں میں بہت مختصر بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں حوالہ قرآن کا دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہو کا مطلب اٹ، اسے، یعنی جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے، تو سامنے والے کو بات پتا ہوتی ہے کس چیز کا حوالہ یہاں پر ہے۔ قدر کے کئی معنی ہیں۔ قدر کے معنی طاقت اور قوت کے بھی ہیں، قدر کے معنی ویلیو کے بھی ہیں، قدر کے معنی ڈکری، تقدیر کے بھی ہیں، اور قدر کے معنی بمعنی مقدار، لمٹ اور کوانٹیٹی کے بھی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جب پہلی آیت میں یہ بات کہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو باقی جو آگے کی 3 آیات ہیں ان میں قدر کی یہ جو بھی تعریفیں ہیں اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قدر کا لفظ ویلیو کے حساب سے تو سورہ قدر کی 3 آیت میں اس کا جواب دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں 1000 مہینے کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں، اس سے مراد لٹرلی 1000 مہینے نہیں ہیں، یعنی تمہارے لائف ٹائم میں جو تم اچیو کر سکتے ہو یو کین اچیو ان دس نائٹ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو کام ہوا وہ 1000 سالوں میں نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے جو چیز اس رات ہوئی وہ 1000 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ 1000 سالوں میں بھی نہیں ہوئی کہ جو آج اس رات میں ہو رہی ہے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے۔ دوسری جو قدر کی تعریف ہے ڈکری، تقدیر، تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیت میں دیتے ہیں سورہ قدر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس دن سارے فرشتے اللہ تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر زمین پر چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں زمین پر کہ زمین کے ذروں سے زیادہ، زمین میں کوئی انچ جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں فرشتے نہیں ہوتے، یعنی سلامتی ہی سلامتی کے ساتھ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، انکلوڈنگ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہ سارے کے سارے فرشتے ڈکری، تقدیر لے کے انسانوں کی وہ زمین پر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تیسرے معنی جو قدر کے ہیں بمعنی مقدار، لمٹ، تو اس کے بارے میں آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اس رات میں سلامتی نہیں ہے، یہ رات بذات خود سلامتی ہے مطلع الفجر تک۔ مطلع الفجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، دیکھیں یہ بھی اللہ کی مہربانی اور مرضی ہے۔ مطلع الفجر یعنی جب روشنی ہو جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، اور بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ شروق کے وقت تک یہ وقت جاری رہتا ہے سلامتی کا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ فجر کا وقت شروع ہوا تو لیلۃ القدر کا وقت ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اس رحمت کی رات کو ایکسٹینڈ کیا، یعنی عام راتوں کے لیے جو اصول ہے کہ ڈان کے وقت رات ختم ہو جاتی ہے، اس رات کو اللہ نے ایکسٹینڈ کر کر روشنی جب دن کی ہو جاتی ہے اس تک آگے بڑھا دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں ہم نے، اگر میں ریکیپ کروں کہ سورہ قدر میں جو اللہ نے یہ سوال کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تو قدر
کی جو تینوں تعریفیں ہیں، اس کی ویلیو، تقدیر اور اس کی جو لمٹ ہے، مقدار ہے، ان تینوں کی اللہ نے وضاحت کر دی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں۔ تو یہ مختصر سی سورہ ہے کہ جو پورا تعارف کراتی ہے اس عظمت والی رات کا، وہ عظمت والی رات کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاری تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کریں۔ ہر رات اس بات کی کوشش کریں کہ ہم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ تراویح میں شامل ہوں اس وقت تک کہ امام اپنے وتر ختم کر لے۔ ہم قرآن کی تلاوت میں اضافہ کریں، ہم استغفار میں اضافہ کریں، ہم دعاؤں میں اضافہ کریں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں اضافہ کریں، ہم فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے ذکر میں رات بھر اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھیں۔ خاص طور پر فجر کی نماز سے پہلے کے وقت کو مخصوص کر دیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ سارے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی کہ جو اللہ نے اس رات میں مخصوص کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔